بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، کل ہم نے بابا اردو مولوی عبدالحق کا تعارف پڑھا، ان کی اردو زبان و ادب کے لیے خدمات کا تذکرہ پڑھا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ مولوی صاحب نہ تو ہندوستان کے لیے جیے نہ پاکستان کے لیے، بلکہ جب وہ جیے تو صرف اردو زبان کے لیے۔ آپ نے اردو زبان و ادب کی گراں قدر خدمات سر انجام دی۔ آج ہم ان کے خاکوں کا مجموعہ ہم اثر میں سے ایک خاکہ جو ہے وہ پڑھیں گے۔ نامدیو مولوی عبدالحق کے خاکوں کا مجموعہ ہے چند ہم اثر، اس سے اقتباس ہے۔ اس سبق کے جو تدریسی مقاصد ہیں عزیز طلبہ وہ یہ ہیں کہ آپ کے اندر محنت کی عظمت کا شعور اجاگر کیا جائے اور یہ بتایا جائے کہ محنت میں عظمت بھی ہے اور عزت بھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے فرائض کو پوری ایمانداری سے انجام دینے کی ترغیب دلائی گئی ہے کہ جو کام دل جمعی کے ساتھ کیا جائے اس میں دلچسپی بھی برقرار رہتی ہے اور وہ کام اچھے طریقے سے پایہ تکمیل تک بھی پہنچتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس خاکے کو تحریر کرنے کا مقصد جو ہے وہ مولوی صاحب کے نزدیک یہ ہے کہ طلبہ کی اخلاقی تربیت جو ہے وہ ممکن ہو سکے، اور مولوی صاحب کس طرز کے ادیب تھے، ان کے اسلوب بیان سے آپ کو آگاہ کرنا، اور انسان کی عظمت اس کے کام سے ہے نہ کہ رنگ نسل سے، کیونکہ رنگ و نسل کا امتیاز تو اسلام میں بھی جائز نہیں۔ آئیے اپنے سبق کے باقاعدہ پڑھائی کا آغاز کرتے ہیں۔ نامدیو مقبرہ رابعہ درانی اورنگ آباد، یہ مقام جو ہے یہ مغلیہ دور کا ایک تاریخی مقبرہ تھا جہاں پر بہت سی عمارتیں تھیں اور اس کے بہت سے حصے تھے، اور انہی حصوں میں مولوی صاحب کی رہائش بھی تھی ایک حصے میں، اور وہاں پر انہوں نے اپنا ایک چھوٹا سا دفتر بنا رکھا تھا جہاں پر یہ اپنی جو ہے وہ تحریر کا کام کرتے تھے، یعنی تصنیف و تالیف کا کام کرتے تھے۔ اور وہاں سے جس کمرے میں بیٹھ کر وہ کام کرتے تھے وہاں سے ایک باغ کی طرف جو ہے منظر بڑا واضح ہوتا تھا۔ تو نامدیو مقبرہ رابعہ درانی اورنگ آباد کے باغ میں مالی تھا، ذات کا ڈھیر تھا۔ ڈھیر ہندوؤں کی ایک ذات ہے جو بہت نیچ قوم خیال کی جاتی ہے، نیچ، کمتر، حقیر۔ قوموں کا امتیاز مصنوعی ہے، امتیاز فرق مصنوعی بناوٹی اور رفتہ رفتہ نسلی ہو گیا ہے، رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ۔ سچائی، نیکی، حسن کسی کی میراث نہیں، میراث وراثت۔ یہ خوبیاں نیچی ذات والوں میں بھی ایسی ہی ہوتی ہیں جیسے اونچی ذات والوں میں۔ نیچی ذات، کمتر ذات، حقیر ذات، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہندو معاشرے میں ذات پات کو بہت اہمیت دی جاتی تھی اور اونچ نیچ کا جو ہے وہ ایک فرق روا رکھا جاتا تھا، لہٰذا ذاتوں کو انسان کی عزت کا پیمانہ بنایا ہوا تھا۔ لیکن ان زیر نظر سطور کے اندر مولوی صاحب نے یہ بات ہمیں باور کروانے کی کوشش کی ہے کہ جو اعلیٰ اخلاقی خوبیاں ہیں وہ کسی کی وراثت نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ ایسی خصوصیات رکھی ہوتی ہیں جو اس کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہیں، اور اس کے لیے نسل کا اچھا ہونا یا اونچی ذات کا ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ اسی بات کو حالی نے بڑا خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے: قیس ہو، کوہکن ہو یا حالی، عاشقی کچھ کسی کی ذات نہیں۔ یعنی یہاں پر حالی صاحب نے ہماری جو لوک داستانیں ہیں جس میں لیلا مجنوں کی کہانی ہے، شیری فرہاد کی کہانی ہے، کوکن کہتے ہیں پہاڑ کھودنے والے کو، قیس مجنوں جو ہے اس کا نام تھا، اور کوکن سے یہاں مراد جو ہے وہ فرہاد ہے جس نے شیری کے لیے دودھ کی نہر کھودنے کے لیے پہاڑ توڑنا شروع کیا تھا۔ تو یہاں پر حالی یہ بتا رہے ہیں کہ مجنوں ہو، فرہاد ہو یا حالی ہو، عشق کسی کی ذات نہیں ہوتا، یعنی یہ وہ ربی جذبہ ہے جو کسی کو بھی ودیت کیا ہو سکتا ہے اور کسی کے اندر بھی عشق کی تڑپ اور لگن جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے۔ مزید فرماتے ہیں: مقبرے کا باغ میری نگرانی میں تھا، نگرانی دیکھ بھال میں۔ میرے رہنے کا مکان بھی باغ کے احاطے میں ہی تھا، احاطہ چار دیواری۔ میں نے اپنے بنگلے کے سامنے چمن بنانے کا کام نامدیو مالی کے سپرد کیا، ذمہ لگایا۔ اندر کمرے میں کام کرتا رہتا تھا۔ میری میز کے سامنے بڑی سی کھڑکی تھی، اس میں
سے چمن صاف نظر آتا تھا. چمن، گلستان، باغ صاف واضح. لکھتے لکھتے کبھی نظر اٹھا کر دیکھتا تو نامدیو کو ہمہ اپنے کام میں مصروف پاتا. ہمہ پوری طرح مکمل طور پر مصروف، مگن، مشغول. بعض دفعہ اس کی حرکتیں دیکھ کر بہت تعجب ہوتا. تعجب، حیرت، حیرانی. کیا دیکھتا ہوں کہ نامدیو ایک پودے کے سامنے بیٹھا اس کا تھاملا صاف کر رہا ہے. تھاملا عزیز طلبہ پودے کے گرد تھوڑا سا گہرائی میں بنایا گیا دائرہ ہے جو اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ پودے کو پانی دیتے ہوئے پانی اس میں ٹھہر سکے اور اچھی طرح سے زمین میں جذب ہو سکے. تھاملا صاف کر کے حوض سے پانی لیا. حوض، تالاب. حوض سے پانی لیا اور آہستہ آہستہ ڈالنا شروع کیا. پانی ڈال کر ڈول درست کی اور ہر رخ سے پودے کو مڑ مڑ کر دیکھا. رخ، جانب، پہلو. پھر الٹے پاؤں پیچھے ہٹ کر اسے دیکھنے لگا. دیکھتا جاتا اور مسکراتا اور خوش ہوتا تھا. یہ دیکھ کر مجھے حیرت بھی ہوئی. حیرت، حیرانی، تعجب اور خوشی بھی. کام اسی وقت کام ہوتا ہے جب اس میں لذت آنے لگے. لذت، مزہ. تسکین کے معنوں میں بھی ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. یعنی کام جب تک بوجھ نہیں بنتا، کام میں دلچسپی انسان کی برقرار رہتی ہے. لیکن بے مزہ کام نہیں، بیگار ہے. بیگار وہ مشقت جو زبردستی لی جاتی ہے. یعنی اس پیراگراف کے اندر تمہید باندھتے ہوئے نامدیو کے حوالے سے مصنف یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ باغ میں کام اس طرح سے کرتا کہ اپنے گرد و نواح سے بالکل بے نیاز ہو جاتا. اس کی توجہ کا مرکز جو ہے وہ اس کے پیڑ پودے ہوتے جن کو وہ سنوارتا، سجاتا، سینچتا اور اس کام کے اندر اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی تھی. اور یہی بات مصنف کے لیے حیرت کا باعث تھی کہ ایک بندہ اتنا مگن ہو کے، محو ہو کے، ہر چیز سے بے نیاز ہو کے کام کرتا ہے اور کام کرتے کرتے وہ اس طرح مگن ہو جاتا ہے کہ اسے اپنے ارد گرد کا ہوش بھی نہیں رہتا اور وہ اپنے کام کو انجام دینے کے بعد مسکراتا ہے، مطمئن ہوتا ہے. تو حقیقت میں واقعتاً کام اسی وقت کام ہوتا ہے جب اس میں لذت کا عنصر ہو، جب اس میں تسکین کا عنصر ہو، جب اس میں انسان کو مزہ آنے لگے اور اس کام کی انجام دہی اسے بوجھ نہ لگے. ورنہ دوسری صورت میں جو کام ہوتا ہے وہ زبردستی کی مشقت بن کر رہ جاتا ہے. اب مجھے اس سے دلچسپی ہونے لگی. دلچسپی لگاؤ یہاں تک کہ بعض اوقات اپنا کام چھوڑ کر اسے دیکھا کرتا، مگر اسے کچھ خبر نہ ہوتی کہ کوئی دیکھ رہا ہے یا اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے. وہ اپنے کام میں مگن رہتا. اس کے کوئی اولاد نہ تھی. وہ اپنے پودوں اور پیڑوں کو اپنی اولاد سمجھتا تھا اور اولاد کی طرح ان کی پرورش اور نگہداشت کرتا تھا. عزیز طلبہ یہاں پر پرورش اور نگہداشت مرکبے عطفی ہیں اور ان کے درمیان مترادف کی صنف پائی جاتی ہے. یہ دونوں ہم معنی الفاظ ہیں. پرورش کا مطلب ہوتا ہے نگہداشت اور نگہداشت کا مطلب دیکھ بھال، پرداخت ہے. ان کو سرسبز دیکھ کر ایسے ہی خوش ہوتا ہے جیسے ماں اپنے بچوں کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے. وہ ایک ایک پودے کے پاس بیٹھتا، ان کو پیار کرتا، جھک جھک کر دیکھتا. ایسا معلوم ہوتا گویا ان سے چپ کی باتیں کر رہا ہے. جیسے جیسے وہ بڑھتے اور پھولتے پھلتے اس کا دل بھی بڑھتا اور پھولتا. یعنی یہ حقیقت ہے کہ قدرت انسان سے کلام کرتی ہے. یہ پیڑ پودے چونکہ جانداروں میں شمار ہوتے ہیں، احساس رکھتے ہیں اور انسان جب ان کے ساتھ وقت گزارتا ہے تو واقعتاً اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ اس سے کلام کرتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں. تو نامدیو کی محویت کا بھی یہ عالم تھا کہ وہ پودوں کی دیکھ بھال میں وہ اپنے پودوں کی دیکھ بھال میں ایسی خوشی محسوس کرتا گویا وہ پودے نہیں اس کی اپنی اولاد ہیں اور وہ اولاد بڑھ رہی ہے، پھل پھول رہی ہے. مصنف مزید لکھتے ہیں کہ ان کو توانا اور ٹانٹا مضبوط دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ جاتی. کبھی کسی پودے میں اتفاق سے کیڑا لگ جاتا یا کوئی اور روگ پیدا ہو جاتا، روگ، بیماری، تو اسے بڑا فکر ہوتا. بازار سے دوائیں لاتا، باغ کے داروغہ یا مجھ سے کہہ کر منگاتا. داروغہ کہتے ہیں نگران کار کو. اور دن بھر اس میں لگا رہتا اور اس پودے کی ایسے سیوا کرتا، خدمت جیسے کوئی ہمدرد اور نیک دل ڈاکٹر اپنے عزیز بیمار کی کرتا ہے. ہزار جتن کرتا، کوشش، اور اسے بچا لیتا اور جب تک وہ تندرست نہ ہو جاتا اسے چین نہ آتا. چین، سکون.
اس کے لگائے ہوئے پودے ہمیشہ پروان چڑھنا، بڑھنا، پھلنا پھولنا، اور کبھی کوئی پیڑ ضائع نہ ہوا، ضائع، تلف، خراب۔ یعنی مصنف ہمیں اس میں یہ بات بتا رہے ہیں کہ جہاں وہ پودوں کو پھلتے پھولتے دیکھ کر خوش ہوتا تھا، وہاں اگر خدا نخواستہ کسی پودے میں کوئی بیماری پیدا ہو جاتی یا کوئی کیڑا لگ جاتا تو اس کو چین اور قرار تب تک نہ ملتا جب تک اس پودے کو وہ صحت مند نہ دیکھ لیتا، اور اس کی وہ ایسی سیوا کرتا جیسے ایک ہمدرد ڈاکٹر اپنے مریضوں کی خدمت کرتا ہے، ان کی توانا ہونے، ان کے تندرست ہونے تک۔ باغوں میں رہتے ہوئے اسے جڑی بوٹیوں کی بھی شناخت ہو گئی تھی، خاص کر بچوں کے علاج میں اسے بڑی مہارت تھی۔ دور دور سے لوگ اس کے پاس بچوں کے علاج کے لیے آتے تھے، اور وہ اپنے باغ ہی سے جڑی بوٹیاں لا کر بڑی مشقت اور غور سے ان کا علاج کرتا۔ کبھی کبھی دوسرے گاؤں والے بھی اسے علاج کے لیے بلا لیتے، بلا تعمل، بغیر تاخیر کے چلا جاتا، مفت علاج کرتا، یعنی بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی صلے کے بچوں کا علاج کرتا، اور کبھی کسی سے کچھ نہیں لیتا تھا۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نامدیو کی زندگی کا ایک بڑا عرصہ جو ہے وہ پودوں اور پیڑوں کے درمیان میں گزرا۔ ان پودوں اور پیڑوں کو سنوارتے اسے بہت سی ایسی جڑی بوٹیوں کے بارے میں علم حاصل تھا یا ان کی پہچان ہو گئی تھی جو طبی لحاظ سے کافی جو ہے مفید اور فائدہ مند ہیں، اور جنہیں مختلف مقاصد کے لیے، مختلف بیماریوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور لہٰذا ان جڑی بوٹیوں کو وہ خاص طور پر بچوں کے علاج کے لیے استعمال کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ دور دراز علاقوں سے اس کے پاس اپنے بچوں کے علاج کے لیے آتے تھے، اور یہ بغیر کسی جو ہے وہ فیس کے، بغیر کسی اجرت کے، بغیر کسی معاوضے کے مفت ان کا علاج کرتا تھا۔ عزیز طلبہ، آج کا سبق یہیں تک۔ آج ہم نے یہاں تک یہ پڑھا کہ نامدیو اپنے کام سے مخلص اور اپنے کام کو پوری ایمانداری سے انجام دینے کے لیے ہمہ وقت مصروف اور مگن رہتا، اور اس کا پودوں کے ساتھ دلچسپی کا یہ عالم تھا کہ وہ پودے اسے اپنی اولاد کی طرح عزیز تھے، اور دن رات ان کی سیوا اور ان کی خدمت میں وہ گزار دیتا، اور پودوں کو بڑھتا پھلتا پھولتا دیکھ کر اس کی خوشی کی انتہا نہ رہتی۔ انشاءاللہ کل اپنے سبق کو آگے لے کر چلیں گے، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔